الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دیکھو ازدواجی زندگی کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس طرح دو مجلسیں گئی کہ اچھی بیوی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور اس کے اندر چار نشانیاں تھی، اور جس کو پانچ چیزیں مل گئی تو اس کو دنیا اور اس کی تمام چیزیں اس کو مل گئی، خوش قسمت ہے جس کو پانچ چیزیں مل جائے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے۔ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اور وطن کی روزی اور نیک بیوی۔ یہ جو پانچ چیزیں ہیں نا، اس کو تو ہر مرد اور ہر عورت اس کو یاد کر لے، اور اس کو تو خوب بولے کہ جس کو پانچ چیز دنیا کی مل گئی اس کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی، اور خوش قسمت انسان جس کو یہ پانچ چیزیں مل جائے تو خوب رٹے تو ہمارے اندر اترے گا۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، وطن کی روزی اور نیک بیوی۔ تو یہ چیزیں تھی۔ تو اب اچھی بیوی کے صفات، اچھی بیوی کیسی ہوتی؟ اہل اللہ نے لکھا ہے، اللہ والوں نے، کہ بیوی میں چار صفات ضروری ہونی چاہیے۔ بیوی میں چار صفات ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو، حیا، اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو دیکھو، ہمیشہ عورتوں کے اندر حیا جو ہے وہ ان کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ حیا نہ ہو تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اس کے دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مثال مشہور ہے، انسان کے دل کے آئینہ ہوتا ہے چہرہ، انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے۔ جی، حیا مردوں میں بھی بہتر ہے لیکن عورت کے لیے تو بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی، جس کی زبان میں شیرینی ہو۔ اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک وہ ہے جو حیا ہو، اور دوسرا اس کی زبان میٹھی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس بولے، بولے تو کانوں میں رس بولے، یعنی کانوں کو سننے کو بہت اچھا لگے، ایسے پیار کی اور نرم کی بات ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھڑکتی رہے، یہ نہ ہو۔ اور تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اس کے دل میں نیکی ہو۔ تو پہلی صفت حیا ہو، دوسرا بات میں مٹھاس ہو، تیسرا اس کے دل میں نیکی ہو، اور چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہے۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہو یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو بیوی کے صفات۔ اچھا، اب خاوند کے بھی صفات ہیں۔ یہ صفات اگر خاوند میں ہو تو خاوند اچھا ہے، وہ شوہر اچھا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے دو مثالیں کافی ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا؟ اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا؟
ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو رشتے میں قریبی تھے. جی. جرأت اور شجاعت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا، ان کے اندر بہادری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر. اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر کا دل عطا کیا تھا. مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے علم اتنا عطا کیا کہ علوم کے بحر ناپیدا کنار تھے، یعنی اتنا علوم تھا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، اتنا علوم تھا. تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے. اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا. اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے. طبیعت میں نرمی تھی، اس قدر با حیا تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر دی. اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی. داماد لانا ہو تو ایسا حضرت علی کرم اللہ جیسا، یا تو بہادر اور علم والا ہو یا حیا والا ہو. بہترین خاوند کون ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی، حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. تم میں سب سے بہتر ہوں. تو بہترین خاوند کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، سب سے بہتر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا. کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو، کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے پوچھو، اس کے دوستوں سے نہ پوچھے، کاروبار نہ دیکھے. کسی کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو اس کے دوستوں سے نہ پوچھے، کاروبار نہ دیکھے. پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھے کہ یہ کیسا انسان ہے. بیوی سے پوچھے، اگر بیوی کہے کہ اس کے معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان. فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. یعنی مومن اخلاق کے بغیر اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، فرمایا میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا ہے. حتیٰ کہ مارتا بھی ہے. یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے. باقی باتیں تو چلو ایک کان سے سن لینا، مگر مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا دونوں کانیں کھول کر سن لیں. ارے بھائی، ایک کان نہیں، دو کان کھول کر سننا. ہاں، تو فرمایا یہ بات دونوں کان کھول کر سننا. بیوی نے آ کر نبی علیہ السلام کی محفل میں کہا کہ اللہ کے نبی، میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے. بھائی آ جاؤ. میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے، حتیٰ کہ مجھے مارتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کیا فرمایا؟ تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو، پھر اس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟ مارتے بھی ہو پھر پیار بھی کرتے ہو تو حیا نہیں آتی؟ یعنی ایک وقت میں تم اسے اتنا قریب کر رہے ہو اور دوسرے وقت میں تم اسے باندی کی طرح مار رہے ہو. باندی یعنی لونڈی، کام والی. یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے، زندگی کی ساتھی ہے. ہاں اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اب شریعت نے محدود مارنے کی اجازت دی ہے تاکہ اسے نصیحت ہو سکے. مثال مشہور ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. دو باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، اور دوسرا یہ کہ مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے. جی، عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے. سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جب اماں حوا کو پیدا کیا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا. پسلی سمجھتے ہیں؟ پسلی، ہاں، پسلی سے نکالا. اس میں بھی ایک میسج ہے. کیا ہے؟ یہ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا. پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا. سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر کے اوپر نہیں بٹھا لینا. ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. لہذا اے خاوند، تم اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی. اس کو دل کے قریب رکھنا تو زندگی اچھی گزر جائے گی. اللہ. شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے، شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے. شادی کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جائے، اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے. اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہوتا ہے. ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مضبوط ہے، قرآن مجید میں ان کے تعلق کے بارے میں ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا. ایسی قرآن مجید نے مثال دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. تمہاری بیوی تمہارا لباس اور تم ان کا لباس. اچھا، یہ لباس ہے نا، اس کو لباس کہتے ہیں. لباس کیا کرتا ہے؟ آگے سنو. لباس کے دو فائدے. لباس یعنی ڈریس. لباس کے دو فائدے. ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں. اور اچھا کپڑا پہن لو تو عیب پورا چھپ جاتا ہے. تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں. اور اگر بے لباس مرد کو کہے کہ لوگوں میں چلا جائے کہ جاؤ، تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے گی. لباس نہ ہو تو کہو کہ سب کے سامنے آ جاؤ تو اس کو شرم آئے گی. اور اگر کوئی اسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباس کر دے تو جی چاہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو لباس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے. یہ قدرتی شرم و حیا کا تقاضا ہے. جی نیٹ میں ہوتا ہے ایسا. تو فرمایا
شرم و حیا کا تقاضا ہے. تو لباس کا ایک فائدہ کہ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا فائدہ ہے کہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت بھی بناتا ہے. لباس عیبوں کو بھی چھپاتا ہے اور اوپر سے خوبصورت بھی بناتا ہے. اچھا لباس پہنو تو خوبصورت بھی لگے گا، اور ساتھ ساتھ میں اس کا عیب اندر کا چھپ گیا. جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، چادر ڈالو تو بھی جسم چھپ جاتا ہے، مگر ہم عموماً اچھا لباس پہنتے ہیں سنت طریقے سے. سر پہ عمامہ ہو، جبہ ہو، نیچے پاجامہ ہو، شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی ہے، خوبصورتی. یہ لباس کا دوسرا فائدہ. تو لباس کے کتنے فائدے ہوئے بھائی؟ دو فائدے ہوئے. ایک عیبوں کو چھپاتا ہے اور دوسرا خوبصورتی کو لاتا ہے. میاں بیوی کے تعلق، کیونکہ میاں بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی میاں کے لیے لباس ہے، تو پھر اب یہ لباس بنا تو ان کے دو فائدے. میاں بیوی کے تعلق کے یہ دو فائدے بڑے اہم ہیں. کیا ہے کہ اگر بیوی نہ ہو، خاوند اپنے خواہش کے تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھر، اور لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی اٹھاتا پھر. خواہش ہے جو تقاضا رکھا ہے، اگر بیوی نہیں ہوگی تو پھر یہ رسوائی اٹھاتا پھرے گا. یوں میاں بیوی کی زندگی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ جائیں گے، اور بیوی ہوگی تو اس کا وہ عیب چھپ جائے گا. چھپے گا نہیں چھپے گا؟ یہ فائدہ ہوا، یہ اس لیے لباس ہے. اور بیوی کا شوہر کی وجہ سے چھپ جائے گا، تو یہ چھپ جانا، عیب چھپ گیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے تربیتی ہوگی، اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا. نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ہوگا. لہذا اس کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا. انسان اکیلا زندگی گزارے گا تو خوبصورتی نہیں ہوگی. گھر میں ایسا ادھر ادھر پڑا ہوا ہوگا، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، کیونکہ اکیلا ہے. اور اگر بیوی ہوگی تو گھر کی صفائی ہوگی، چیز ٹھکانے پر ہوگی، کپڑے تیار ہوں گے تو خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا فائدہ کہ بیوی کی وجہ سے مرد خوبصورت، اور اس کے عیب چھپ گئے جو گناہوں کا عیب تھا تو چھپ جائے. ایسے بیوی کے لیے بھی وہ اکیلی ہوگی تو اس کے لیے بھی کوئی خوبصورتی نہیں. اگر اس کا شوہر ہے تو وہ بھی خوبصورت لگتی ہے، عزت والی زندگی گنی جاتی ہے. تو ہر وقت ملال رہے گا. بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے، خوبصورتی مل جاتی ہے. ایک تیسری چیز ہے لباس کے اندر، وہ یہ کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بھائی انسان کے جسم سے زیادہ قریب تم ہو یا لباس ہے میرا؟ لباس ہے نا، یہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ یہ کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو. تو قرآن مجید میں جو لباس کی مثال دی، اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ خاوند تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین تمہاری بیوی ہے. انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہے بھائی؟ اس کی بیوی. اور بیوی کے لیے سب سے زیادہ قریب شوہر ہے. اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں قریب ترین ہستی تمہارا خاوند ہے. تو تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو. جسم کے قریب ہو. جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشریح دی، دیکھ کر واضح کر. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس. سمجھ میں آگی بات اچھی طریقے سے مثال سے؟ اس دیواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے. اس دیواجی زندگی سمجھ گئے؟ میرے شادی شدہ زندگی. اس دیواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے، جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں.
بھائی آج ایپ دیکھتے ہیں نا، بیوی شوہر کا ایپ دیکھتے ہیں، شوہر بیوی کا ایپ دیکھتے ہیں، تو کب محبت پتلی ہوگی تو عیب موٹے ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پتنگڑ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم آپس میں محبت اور پیار کی زندگی گزارو۔ انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا نظام چلانے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ اب میاں بیوی کا ایک نظام ہے، اور وہ ایک دن دو دن کا نہیں ہے، موت تک کا ایک نظام ہے۔ اب اس کو نبھانے کے لیے دل بھی تو بڑا رکھنا چاہیے۔ اب تم دل چھوٹا سا لے کے بیٹھے ہو اور زندگی نبھانی ہے، تو بات باتوں میں لڑائی ہوگی۔ اس لیے گھروں میں لڑائی نہ کرے، اور لڑائی ہوتی ہے وہ دل چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا نظام مرد کو سنبھالنا ہوتا ہے تو اپنے دلوں کو بڑا رکھے۔ انسان کو تحمل اور بردباری سے گھر کے معاملات نبھانے چاہیے۔ تحمل اور بردباری سے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے، جو زندگی خاوند کے لیے وقت وقف کر چکی ہوتی۔ خاوند اپنی بیوی کے لیے بیوی سے جھگڑتا ہے، اور جو زندگی خاوند کے لیے، وہ بیوی نے تو اپنی پوری زندگی کو اب خاوند کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، اور بیوی اپنے خاوند سے جھگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے۔ تو اب کیوں جھگڑتی؟ شنی دم کے مردان راہ خدا، شنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنان ہم نہ کرند تنگ، تورا کے میسر شود ای مقام، کے بادوستا ہست پیکار جنگ۔ ہم نے سنا اللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کیا کرتے۔ ہم نے سنا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے۔ تمہیں یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا کہ تم اپنوں کے ساتھ برسر پیکار رہو؟ تو پھر بیوی تو تمہاری اپنی ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ بھی اس کو تنگ نہیں کرتے، تو بیوی کو کیوں تنگ کرتے؟ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ خاوند ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی ہر وقت خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب، دل ایک دوسرے سے کتنے دور ہے۔ جسم تو دونوں قریب میں ہے، ایک گھر میں ہے، اور دل دیکھو تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہے۔ تو دل ایک دوسرے کے تو فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف، اچھا ہاں، تو بیوی ہر وقت خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، جس میں ایک دوسرے کے کتنے قریب، دل ایک دوسرے سے کتنے دور۔ ان دونوں کا معاملہ اس شعر کا مصداق ہے، زندگی بت رہی ہے دانش، کوئی بے جرم سزا ہو جیسے۔ یعنی گناہ کوئی کیا نہیں اور سزا مل رہی ہے۔ یعنی جب شادی ہو جاتی ہے، اب بیچارہ بیوی سے تنگ آ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ زندگی تو گزر رہی ہے لیکن بغیر جرم کے سزا مل رہی ہے، کوئی غلطی تو کی نہیں اور مجھے سزا مل رہی ہے۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بولے کیا بیوی کا بات لگ رہا ہے، کچھ دوسری بات کرو مولانا۔ ایک تو ویسے بھی اس سے بھاگ کر تو آئے احتکام میں، اور پھر بھی اسی کی باتیں کرتے ہو۔ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے۔ ہاں، بعض اوقات یہ جھگڑے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جھگڑے، میاں بیوی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ تیسرا کوئی ہوتا ہے جو کرا رہا ہوتا ہے، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑیں گے کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑیں گے، اور وہ تیسرا کون ہوگا؟ یا تو وہ ساس سسر ہوں گے یا بیوی کے میکے والے ہوں گے۔ ہاں، ساس سسر کی وجہ سے جھگڑ رہے، اب ساس نے کچھ تو کچھ سنایا، اور وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے میکے والے کچھ نہ کچھ، اس کی بہنیں ہو یا اس کے کوئی رشتہ دار ہو۔ تو اس لیے شریعت نے ایک بات سمجھا دی
لڑکی کو کہا کہ دیکھو لڑکی کو کہا کہ دیکھو نکاح سے پہلے ایک ماں تھی. نکاح سے پہلے یعنی اس کی ماں ہے نا کہ ایک ماں تھی، اب تمہاری دو مائیں ہیں اور دو باپ ہیں. اسی طرح لڑکے کو بتا دیا کہ تمہاری دو مائیں اور دو باپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا. ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا. تو اس میں ایک بہترین اصول یاد رکھ لیجئے کہ شادی کے بعد لڑکی کو چاہیے کہ خاوند کے گھر والوں کو خوش رکھے اور خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو خوش رکھے. جہاں یہ اصول دونوں میاں بیوی اپنا لے وہاں آپ دیکھیں گے کبھی لڑائی نہیں ہوگی. آج شوہر بیوی کے ماں باپ کو اپنا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اس کو تانا دیں گے، تیرے ماں باپ تیرے نہیں ہے، تیرے نہیں، تیرے بھی تو ہے. تو گویا تو اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کچھ بول رہا ہوتا. وہ سمجھتے نہیں میرے ماں باپ نہیں، وہ بھی ہمارے ماں باپ ہے. اب جیسے میرے حقیقی ماں باپ ہے ویسی ہی عزت ان کے ماں باپ کی بھی ہمیں کرنی، تو پھر محبت ہوگی. تو وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو خوش رکھے. جہاں یہ اصول دونوں میاں بھی اپنا لے وہاں آپ دیکھیں کہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی. کبھی ایک غصے میں آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ تحمل مزاج سے، تو دوسرے کو چاہیے کہ برداشت والے مزاج سے کام لے. اور یک وقت دونوں کا غصے میں آ جانا معاملے کو بے حد خراب کرتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر ایوب کا اجر عطا فرمائے. صبر ایوب علیہ السلام کا، اور ایوب علیہ السلام کا صبر بہت بڑا تھا. تو اگر خاوند غصے ہو جائے اور بیوی غصے پر صبر کر لے اس کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر ایوب عطا فرمائیں گے. اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر ایوب کا درجہ عطا فرمائیں گے. تو جب صبر کا اتنا اجر ثواب ملتا ہے تو اس موقع پر ذرا خاموش ہو جایا کرے. ہاں، اس موقع پر ذرا خاموش ہو جایا کرے. لیکن کیا کرے کہ اس وقت تو یاد ہی نہیں آتا کہ خاموش رہنا ہے. ہاں، فوراً نکال دیتے ہیں، بندوق کی گولی نکل جاتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے اور زخمی ہو جاتے ہیں بھی. ہاں، اب یہ ہے دین آئے گا دین، تو اس وقت میں بھی انسان کو یاد رہے گا کہ مجھے خاموش ہے. یا پھر یہ مراقبہ ہے، ذکر و اذکار سے انسان کو اس وقت پھر ہوش رہتے ہیں. اور اگر یہ دین نہیں ہے اور اللہ کا تعلق نہیں ہے تو انسان کو ہوش، ہاں باتیں سنی بہت اچھا لگا لیکن جہاں معاملہ ہو وہاں سب بھول جائیں گے. تو اس بات کا یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے. میاں بیوی دونوں کو منفی سوچ سے بچنا چاہیے، نیگیٹو. ہاں، نیگیٹو تھنکنگ سے بچو. آج دونوں اور نفس کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام نیگیٹو ڈال دے گا. سیدھا سیدھی بات سوچو، الٹا مت سوچو. تو منفی سوچ سے بچنا چاہیے. پنجابی کا مقولہ ہے باندھے وا سب کچھ بھاوے تھے، نہ باندھے وا کچھ بھی نہ بھاوے. یعنی جو آدمی اچھا لگتا ہو اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے، جو کام اچھا لگتا ہو اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے، اور جو آدمی برا لگتا ہو اس کا ہر کام برا لگتا ہے. میاں بیوی میں اگر منفی سوچ ہو، نیگیٹو تھنکنگ ہو، تو ایک دوسرے کی ہر بات زہر معلوم ہوتی ہے. بالکل ایک دوسرے کی ہر بات زہر معلوم ہوتی ہے. حکایت ہے، ایک ایک بزرگ کی بیوی ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی. ایک بزرگ کی بیوی ہر وقت ان سے کیا کرتی تھی؟ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی. انہوں نے ایک دن دعا کی کہ اللہ میرے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر فرما جسے دیکھ کر میری بیوی بھی مان لے کہ ہاں یہ کوئی میرا شوہر ہے کچھ اللہ والا. میری بیوی بھی میری عقیدت مند ہو جائے، مجھے مان لے. یہ مجھے مانتی ہی نہیں ہے. اللہ والوں نے دعا کی، چنانچہ قدرت الہی سے انہیں الہام ہوا. اللہ والے تو تھے ہی اور بیوی جھگڑتی رہتی تھی. انہوں نے کہا اللہ کچھ ایسا تو دکھا اس کے دل میں میری محبت آ جائے. تو انہیں الہام ہوا کہ تم اڑنا چاہو تو تمہیں ہوا میں اڑنے کی کرامت ملے گی، ہوا میں اڑنے.
کرامت ملے گی. چنانچہ وہ بزرگ اڑتے اڑتے اڑنا شروع کر. ہاں، اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے. اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے. جب شام کو واپس گھر آئے تو بیوی نے آتے ہی کہا، لو تم بھی بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو. بزرگ تو آج میں نے دیکھا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ جو ہوا میں اڑتے جا رہے تھے یہ بزرگ تو ہے، تم کیا بزرگ ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، خدا کی بندی وہ تو میں ہی تو تھا. تو بیوی نے فوراً کہا، اچھا میں بھی سوچ رہی تھی کہ اڑنے والا ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے. اچھا، وہ بولے میں بھی سوچ رہی تھی کہ اڑنے والا ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے. تو دیکھا اس کی نیگیٹو سوچ، اس میں بھی ایپ تو نکال ہی دیا. اچھا اچھا، اسی لیے تو ایسا ہوا تھا. آج بیوی کو کچھ بھی تم اچھی بات کرو، ہاں اسی لیے وہ تمہاری یہ تھا. تو کچھ نہ کچھ تو نکالے گی. نہ کس شکل. تو فرمایا اڑنے والا ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا. دیکھا منفی سوچ کتنی بری چیز ہے. میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے اندر مثبت یعنی پازیٹو سوچ، پازیٹو سوچ پیدا کرے. میاں بیوی کو چاہیے کہ قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لے کہ راستہ کدھر کو جاتا ہے. جی، جو شخص اپنی بیوی پر احسان کرے گا، جو شخص اپنی بیوی پر احسان کرے گا، یقیناً وہ اپنی بیوی کا دل جیت لے گا. یقیناً وہ اپنی بیوی کا دل جیت لے گا. تو بیوی کو زور کے ذریعے زور کے ذریعے جیتنے کی کوشش نہ کرو. طاقت کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے، ہاں، ڈانٹ ڈپڑ کے ذریعے سے جیتنے کی کوشش مت کرو. نہیں جیت سکتے، یاد رکھنا. جیتنے کی کوشش نہ کرے. بیوی کو احسان اور اچھے اخلاق کے ذریعے جیتنے کی کوشش کرے. جتنا زور لگاؤں گے تو وہ اور زیادہ زور لگائے گی. اس لیے کہ یہ چیزیں کبھی بھی نہیں آ سکتا. زور سے، طاقت سے کچھ نہیں ہوگا. کیا کہا؟ احسان اور اچھے اخلاق سے اس کا دل جیت سکتے. اللہ نے کو بنایا ہے، تم زور لگاؤں گے تو وہ تو اور زیادہ تمہارے پر غصے ہو. اچھے اخلاق سے اس کا دل جیت سکتے ہیں. ازدواجی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز منفی سوچ. میرج والی زندگی کے اندر سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز نیگیٹو سوچ. دیکھیے سوچنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. سوچ جو ہے تھنکنگ، اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. ایک شاخ پر پھول بھی ہے، کانٹے بھی ہے. ایک شاخ سمجھے، برانچ، اس میں پھول بھی ہے اور کانٹے بھی ہے. ہاں؟ یہ تھنکنگ کا ایک مثال دے رہے. یہ مخاطب تجھے گلا ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ارے یار پھول کے ساتھ کانٹے ہیں. ایک آدمی دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ارے پھول کے ساتھ کانٹے ہیں. تھنکنگ دیکھو. اور مجھے خوشی ہے، اور دوسرا کیا کہے گا؟ مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول ہے. دیکھا تھنکنگ. ایک کہہ رہا ہے ارے پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، تو اس کی سوچ دیکھو کانٹے پر گئی. اور یہ جو سوچ رہا ہے ارے یار کانٹے کے ساتھ میں پھول ہے، تو اس کی سوچ پھول پر گئی ہے. سمجھ میں آئی بات میری؟ یہ سوچ بتائے کہ آج ہمارے ایسی ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے، اس پر نہیں جاتے. ارے تو ایسی ہے. تو وہ پھول پر نظر نہیں گئی، اس کی نظر کانٹے پر گئی. بولے کانٹے کے ساتھ پھول ہے. اور اس کی سوچ اچھی تھی، اس نے پھول کو دیکھا. ارے بولے کانٹے کے باوجود اس پہ پھول ہے. تو یہ بات سمجھو. تو مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہے. یہ اپنی نظر ہے کہ کسی کی نظر کانٹوں پر گئی اور کسی کی نظر پھول پر گئی. سچ ہے، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. انشاءاللہ ہم بھی اپنی تھنکنگ کو اور اپنی سوچ کو کیا کریں گے بھائی؟ چینج کریں گے. ہمیشہ اچھی دیکھیں گے اور ہمیشہ تعریف کریں گے. میں نے کچھ بھی کیا ہے اس میں نقص ہے تو بھی ہم اس کی اچھا ہی بیان کریں، تو محبتیں بڑھے گی
اور آج یہ کہ اچھا کیا ہے، نقص ایک ہے، 10 پوائنٹ اچھے ہے، تو اس ایک پوائنٹ کو ہی بیان کرتے ہیں اور 10 پوائنٹ بھول جاتے ہیں۔ اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ اگر 9 پوائنٹ خراب ہے اور ایک پوائنٹ اچھا ہے تو اسی کو لے کر اس کی تعریف کرو، تو اس سے زندگی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھو مسکرانا بھی نیکی ہے، مسکرانا بھی نیکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ اللہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی الاسلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے، اب ہمارے نبی کی سنت دیکھو کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ خاوندوں کو، شوہروں کو چاہیے کہ جب دفتروں میں اور آفس میں کہ جو جھگڑے ہیں آفس میں ہی چھوڑ کر آیا کرے، جب گھر میں داخل ہو تو مسکراہٹیں بکھرتے ہوئے سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا اور جواب میں بیوی کی مسکراہٹ بھی ملے گی، ہے نا؟ کہ منہ چڑھا کرنا آئے، کبھی کبھی انسان باہر کا غم لے کر گھر میں آ کر کرتا ہے، فرمایا نہیں، گھر میں آؤ تو اس وقت باہر کی سوچ بھول جاؤ۔ اسمائل از سم تھنگ نائس ٹو سی، اٹ ڈس اسمائل فرسٹ کین۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خاوند تو مسکراتے چہرے سے گھر آئے، خاوند تو مسکراتے چہرے سے گھر آوے مگر بیوی منہ لٹکائے پھرتی رہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، خاوند کی مسکراہٹ کا جواب بیوی کو درج ذیل الفاظ میں دینا چاہیے۔ معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں۔ ہاں، تو اس کو بھی جواب دینا چاہیے مسکراہٹ کے ساتھ کہ ہاں۔ تو اس طریقے سے دیکھو یہ گھر کی زندگی جو ہے وہ ایسی محبت کے ساتھ گزاروں گے، یہ عبادت بنے گی، یاد رکھنا، یہ بیکار نہیں ہے، یہ عبادت ہے، عبادت۔ آج ہم نے نماز پڑھنے کو تو عبادت سمجھا ہے، گھر میں کوئی چیز برداشت کرنے کو عبادت نہیں سمجھا۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی گھر میں جائے تو ہمیں سمجھنا کہ یہ بھی عبادت ہے، مسکرا سے ملنا، ہنستے منہ ملنا عبادت ہے، اور ان کی اچھائی ڈھونڈنا یہ عبادت ہے، غلطیوں کو معاف کرنا یہ عبادت ہے، یہ ساری عبادت ہے۔ تو ایسی عبادتیں لوگ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں کیوں نہیں کرتے؟ وہ سمجھتے ہیں اس پر کیا ملنے والا ہے، اس پر کیا ملنے والا ہے؟ نہیں، اس پر بہت کچھ ملے گا۔ پوری پوری رات تم نماز پڑھو گے، اس پر وہ درجہ نہیں ملے گا، تم مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی سے ملو گے، اس پر اس سے زیادہ درجہ ملے گا، اس سے بڑا درجہ ملے گا، کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ ایسے عورتوں کو بھی، وہ بھی نماز کی بڑی شوقین ہوتی ہے، ارے وہ شوہر کو مسکراتے چہرے سے مل گئے تو بہت بڑی عبادت ہوگی۔ ہاں، اور انگلش کا ایک فقرہ ہے، اس کو میرے دوستوں یاد کر لیجئے، بلکہ گھر میں کہیں لکھ کر لٹکا لیجئے، لکھ کر کہیں بورڈ کی طرح لگا دو۔ ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹ۔ سمجھے؟ فرمایا کہنے والے نے کہا کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ اس کو گھر میں لکھ کر لگا دو، تو کیا جب بھی نظر پڑے گی تو ہمیں فوراً یاد آ جائے گا، ارے یار گھر تو ایسے بنتا ہے۔ جی، تو یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہے، اینٹیں جڑتی ہے، مکان بن جاتے، اینٹ پر اینٹ جڑے گی تو مکان بن جاتے ہیں، مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جایا کرتا ہے۔ تو دل جڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ گھر آباد ہوگا۔ میرے دوستو، ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں، ہم ان باتوں کو
ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں، ادھر دھیان دیں، اور اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹ. بائی ہارٹ، وتھ ہارٹ نہیں، بائی ہارٹ. تو فرمایا میرے دوستو، ہم ان باتوں کی توجہ کے ساتھ سنیں، اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھر میں سمیٹ لیا کرے. ایسا جھگڑا نہ بنائے جو کمیونٹی میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے. اور آج تو ہمارا ہر جھگڑا باہر آ جاتا ہے. ٹاک آف دا ٹاؤن بنا کر ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلے، یعنی ہماری اپنی اصلیت باہر آ جائے. ہم مسلمانوں کی بدنامی کے بجائے مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنے. جی، تو فرمایا نیک نامی کا ذریعہ. آج ایسی سوچ رکھنے والے اتنے تھوڑے ہیں کہ چراغ لے کر اگر ڈھونڈے نا، لائٹ لے کر، تو بہت کم ملے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس ٹائپ کی تھنکنگ اور سوچ رکھنے والے آج تو ہم ہر جگہ پر کانٹے ہی کانٹے دیکھتے ہیں. یار یہ تو کانٹے ہی کانٹے ہیں. حالانکہ اس میں پھول ضرور ہوتا ہے. گلاب ہمیشہ کہاں ملے گا آپ کو؟ کانٹوں کے ساتھ ہی ملے گا. تو معلوم ہوا کہ کانٹوں کے اندر پھول ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظر کانٹوں پر ہی رہتی، پھول پر جاتی ہی نہیں ہے. سمجھے؟ جہاں کسی میں عیب ہے تو وہاں اچھائیاں ضرور ہوگی. کیا مطلب؟ یہ ہوا جہاں کانٹے ہے تو وہاں پھول ضرور ہے، کیونکہ پھول ہمیشہ کانٹوں کے اندر رہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس انسان کے اندر عیب ہے تو وہاں اچھائیاں بھی ہے، خالی عیب نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہماری نظر وہ عیب ہی عیب دیکھتی ہے، وہ پھول کو دیکھا ہی نہیں. کسی انسان میں جاؤ یا کسی بیوی میں دیکھو تو اس میں بھی کانٹے بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے. اب ہم سوچیں کہ کانٹے ہی نہ رہے، پھول رہے، تو دنیا میں کوئی بھی گلاب آپ کو ملے گا ایسا؟ ذرا دکھا دو. جب یہ نہیں مل سکتا ہے تو یہ بھی نہیں ملے گا کہ بھائی میں تو بیوی ایسی لاؤں گا جس کے اندر ایک بھی کانٹا نہ ہو. تو بھائی بھول جاؤ کہ ایسی بیوی لے کر آؤں گا، دنیا میں نہیں مل سکتی. فرمایا کانٹوں کے ساتھ پھول ضرور ہوگا. تو کیا کرنا؟ کانٹوں سے بچو اور پھول کو توڑو. اگر تم نہیں بچو گے تو کانٹے پکڑ لیں گے تو چھپ جائیں گے. تو کیا ہے؟ اس پھول سے فائدہ حاصل کر لو، اس کی خوشبو سونگ لو، اس کو اپنے لیے پسند کر لو. لیکن تم کہو کانٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھنا، آج کے بعد یہ بھول جاؤ کہ میری بیوی میں کوئی عیب نہ ہو، بلکہ دیکھو کہ نہیں، اس کے اندر پھول ہے. اور بیویاں بھی اپنے شوہر کے اندر یہ چیز دیکھے. ایک ہجوم اولاد آدم کا جدھر بھی دیکھے، ڈھونڈیے تو پھر ہر طرف کے بندوں کا کال. عام طور پر دیکھا گیا کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں. جب قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہے. اگر اسی حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روئے گی. قریب میں تھے تو روتی تھی، اس وجہ سے خاوند ایسا ویسا تیسا. اور جب وہ چلا گیا تو اب بھی رو رہی ہے. اب کہ تو وہ تو بہت اچھا تھا، میرا یہ تھا، اب تعریف کر. تو اس وقت کا رونا کیا فائدہ؟ پہلے بھی رو رہی تھی، وہ کیسا ملا ہے. اور جب چلا گیا تو کہتا ہے کتنا اچھا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب زندگی قریب ہوتے ہیں تو یاد نہیں کرتے، کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں. اور اب فل نظر آیا، مرنے کے بعد وہ فل نظر آتا ہے. ارے بھائی مجھے بھول گئے تو فل. جی، تو فرمایا اسی حالت میں خاوند ہو تو بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے گی کہ جی اتنا اچھا تھا، میرے لیے تو بہت ہی اچھا تھا. اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتنی اچھی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی. تو پنجابی کی کہاوت ہے کہ بندے دی قدر آندھی، کہ
یہ کر گیا یا مر گیا. ہم بندے کی قدر اس کے قریب رہتے ہوئے کر لیا کرے، زندگی میں کر لے. کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ میاں بیوی جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے. جب ہوش آتی ہے، ہاں، جب ہوش آتی ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے. طلاق تو دے دیا، جب ہوش آیا تو اب پاگل ہے. بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں مولویوں کے پاس کہ مولوی صاحب کو ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ پھر ہم میاں بیوی بن کر رہ سکے. غصے میں تو آپس میں تو کر لیا جو کرنا تھا، اور اب آتے مولویوں کے پاس. تو ایسی صورتحال ہرگز نہیں آنے دینی چاہیے. عفو درگزر اور افہام اور تفہیم سے کام لینا چاہیے، بلکہ ایک روٹھے تو دوسرے کو منانا چاہیے. ایک روٹ جائے تو دوسرے کو منانا چاہیے. کسی شاعر نے کہا ہے، اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھے. کل پہ ہم اٹھا رکھے، آج دوستی کر لے. کون ہارا کون چھوڑو بولے تو کل آج ہم دوستی کر لو. زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے. زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبتوں کے لیے، روٹھ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے. محبت کے لیے وقت ویسے ہی کم پڑ رہا ہے اور تم آپس میں روٹ کے کیوں وقتوں کو ضائع کرتے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں، اللہ نہیں، یہ بھی پورا کر لیتے، ایک پیج باقی ہے. معزز سامعین، ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمارا مشرقی معاشرہ آج بھی الحمدللہ بہت پرسکون ہے. ایک ویسٹرن لائف ہے، ہاں، اور ایک ایسٹرن لائف. بعض مشرقی لڑکیاں، مشرق یعنی ایسٹ، ایسٹ اور ویسٹ وہی ہے نا، مغرب. ہاں، تو مشرقی لڑکیاں تو اس قدر پاک دامن ہوتی ہے کہ ان میں حوروں کی صفات جھلکتی ہے. ہاں، یعنی خاوندوں کی عاشق، غیر مردوں کی طرف مائل نہ ہونے والی. یہ اسلام کی برکت ہے کہ مشرق میں آج بھی بعض ایسی معصوم جوانیاں ہوتی ہے جو اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو ان کے دلوں میں کسی غیر مرد کا دخل نہیں ہوا کرتا. ویسٹرن لائف میں یہ چیز نہیں ملے گی. ہاں، کئی ایسی بھی ہوتی ہے کہ خاوند کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچوں کی خاطر اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے. جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی تو بہا خزاں میں تبدیل ہو گئی، مگر ایک خزاں کے موسم میں بھی اپنے پروں کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھپا کر زندگی گزار رہی ہوتی. اب شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے اس مسلمانوں کے ماحول میں 99% مسلمان بچیاں شادی کے وقت جب رخصت ہوتی ہے تو ان کے دل کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے آج جا کر اپنا گھر بسانا ہے. 99% بچیاں گھر بسانے کی نیت سے رخصت ہوتی. آگے خاوند پر منحصر ہے کہ اگر اس نے صحیح استقبال کیا، برتاؤ کیا تو گھر آباد ہو جائے گا. اگر اس نے غلط برتاؤ کیا گھر برباد ہو جائے گا. تو گھر کی بنیاد یہ خاوند پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح بیوی کو ڈیلنگ کرتا ہے، رکھتا ہے. بیوی تو آتی ہی ہے اسی نیت کے ساتھ کہ میں نے تو اپنا گھر بسانا ہے. آخر کار اس نے ماں کو کیوں چھوڑا، باپ کو کیوں چھوڑا، بہن بھائی کو کیوں چھوڑا، اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، اپنے گھر کو کیوں چھوڑا؟ سب کچھ اس لیے کہ ایک بندے کی خاطر میں جاؤں گی تو اس کا گھر بساؤں گی. جو بچی اتنی قربانیاں دے سکتی ہے وہ اس سے زیادہ بھی قربان کر سکتی ہے، مگر اس کو خاوند سے محبت ملنی چاہیے، پیار ملنا چاہیے، اچھے اخلاق ملنے چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خاوند کا برتاؤ اچھا ہو گھر اچھا بن جاتا ہے، خاوند کا برتاؤ برا ہو گھر برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی نے عجیب بات کہی ہے، جب اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بن جایا کرتے ہیں، لیکن جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں. تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو جو گھر لے کر آیا اب دل کو جوڑے اور اپنے گھر کو آباد کرے. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ساری تھی ازدواجی زندگی کے بارے میں. انشاءاللہ
بات آتی جائے گی. تھوڑی دیر مراقبت کر لیں. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.